میں نے آج نریندر مودی کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، ہم تو اب امریکہ کے ساتھ، یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے، فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے، تو پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ تکبر بھری سٹیٹمنٹ تھی، یہ تب ہوئی جب کہ اس نے امریکہ کا نریندر مودی نے دورہ کیا، اور اس دورے میں بڑی زبردست انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیز میں، ڈیفنس کانٹریکٹس، ہر چیز میں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک فیلنگ آ گئی ہے تکبر کی کہ ہم ایک سپر پاور کے پارٹنر بن گئے ہیں، اور پاکستان کدھر؟ اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں ڈوبتا جا رہا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے، جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے، اور قوم بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جو چوروں کے بھی اوپر لا کے بٹھا دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے فرمان مانیں گی۔ وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، عیدیں باہر ہوتی ہیں، بچے باہر ہیں، علاج ان کا باہر ہے، اور یہ ہے محب وطن پاکستانی۔ بحیثیت پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی سٹیٹمنٹ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی، کہ پاکستان کا بس اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشت گرد ہے، بس یہ ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بیچارے وہ 100 سال سے اپنی آزادی چاہ رہے ہیں، ان کی جد و جہد آزادی کی، وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے، اس کو ایسے نہیں کہہ رہے یہ جی پاکستان وہاں دہشت گردی کروا رہا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم، وہاں سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے۔ پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا اور پھر کہا ہے کہ آپ یہ ختم کریں، حکم دیا ہمیں کہ آپ ختم کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف، کبھی پرائم منسٹر کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا، کبھی وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے لندن میں سزائے یافتہ وہ کبھی بولے گا نہیں، زرداری کبھی نہیں بولے گا، کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں۔ 80 کی دہائی میں بھی ہم جب میچ کھیلنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے پاکستان تو لگتا تھا کہ غریب ملک سے امیر ملک میں آ گئے ہیں۔ میں 80 کی دہائی کی بات کروں، یہ زیادہ دیر کی بات نہیں ہے۔ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں، 90 کی دہائی سے ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے، یہ پیسہ بنانا شروع ہو گئے، ملک پیچھے جانا شروع ہو گیا۔ اور پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا 90 کی دہائی میں، اور اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا۔ آرمی چیف نے جب مجھے ہٹایا، اس نے کہا جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا تھا، اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی، پریزیڈنٹ نے، میں جب پرائم منسٹر تھا، اس نے کہا پاکستان دہشت گردی میں شامل، میری ابھی بھی ٹویٹ پڑھ لیں، میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہا پہلے آگاہ کرو کہ پاکستان نے کہ کس طرح کی دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، ہم نے کیسی قربانی دی۔ اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے مجھے امریکہ دعوت دی، اور جو میرے ساتھ تھے، جس طرح کا پروٹوکول مجھے دیا، ذرا بتائیں کبھی کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو ملا ہے؟ اس نے عزت بھی دی، اس کے سامنے میں نے کشمیر کی بات کی، اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، ان کی جرت نہیں ہے نام لینے کے لیے کشمیر کا۔ اس کے بعد اس نے سارے میرے اور میرے ڈیلیگیشن کو سارے وائٹ ہاؤس کا خود دورہ کروایا، ٹور کروایا، عزت دی۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں مغربی ذہن کو سمجھتا ہوں۔ آپ اگر ان کے نیچے ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کے جوتے پالش کرنے سے وہ آپ کی بڑی کوئی رسپیکٹ کریں گے، وہ آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے جب ان کو کہا افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، تو ان کے سینیٹر لنزی گرام، یہاں تکڑا سینیٹر ریپبلکنز کا، اس نے پاکستان آ کے بیان دیا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا، کہ وہ اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو جا کے جناب فورن منسٹر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی انگریزی بولتا ہے، اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے یہ جو فورن پالیسی بنا دی ہے کہ جی ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے باتیں کریں، ان کو آم کے ٹوکرے بھجوا دیں، اور ہم جا کے ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح ان کے ہاتھ پکڑ کے بات کریں، ایسی یہ باتیں نہیں چلتی۔ آج آئسولیشن ہے پاکستان کی، یہ تو کوئی آزاد معاشرے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ گھروں کے اندر گھس گئے، دروازے توڑ دیے، چیزیں لوٹ لی، جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی،
अच्छा वहाँ मुलाजिम मिले, उनको उठा के ले गए, कोई बच्चे मिले, हमारा जो प्रेसिडेंट इकबाल का, उनके 15 साल के बेटे को उठा के ले गए। वो यासिर गिलानी हमारा एक टिकट होल्डर, वो छुपा हुआ था, उसकी बीवी अपने माँ बाप के घर थी, उसके माँ बाप के घर जाके बीवी 4 बच्चे हैं उसके, छोटा बच्चा 1.5 साल का, उसको उठा के ले गए। उमर चीमा, उसको सिर्फ वो जेल में रखा हुआ है कि जी बस तुम वो कुर्सी पे बैठ के कह दो टीवी के सामने कि जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं और मैं फौज से प्यार करता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं 9 मई की सारी कौम मजम्मत करती है जो जलाओ घराव हुआ है। उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन तो बिठा दें ताकि पता तो चले। मैं साबित करूंगा, मैं ये दावा कहता हूं, मैं साबित करूंगा कि लोग छोड़े हुए थे अंदर जिन्होंने ये जलाओ घराव किया है। मैं साबित करूंगा। ये रोड मैप भी किसी के पास नहीं है। ये चोरों के पास क्या रोड मैप होगा? 30 साल से तो चोरी कर रहे हैं ये, तो दुबई भाग जाने इन्होंने। मैं आपको लिख के देता हूं कि 90% में से मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। मैं इलेक्शन से पहले कहता हूं इनको ECL के ऊपर डालो ताकि इनको यहां रहना पड़े, बाद में इनको सुनना पड़े कि इन्होंने जो किया है। इन्होंने इनके जो 1100 अरब रुपए के करप्शन के केस माफ करवाए हैं इन्होंने। एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। अगर तो हमने इसी तरह चलते रहना है तो फिर ये ना समझना कि वो अल्लाह ऊपर से मदद कर देगा और हम कुछ ना करें, क्योंकि उसने तो वाज़ेह कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपसे, मेरी अपनी कौम से वादा है, जब तक मेरे में आखिरी खून का कतरा है मैं मुकाबला करता रहूंगा इस जुल्म का। लेकिन मैं अपनी कौम को भी कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर अल्लाह ने जिम्मेदारी डाल दी है। सबको मैं ये आज कह रहा हूं, हमारे ऊपर सब पे जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद को जहाद का है। ये अल्लाह के लिए हम लड़ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ, अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहा हूँ। और आप सबको भी मैं आखिर में ये कहता हूँ कि ये वक्त है कि आपने अपने मुल्क को बचाने के लिए सब ने जद्दोजहद के लिए तैयारी करनी है।